چاہوں گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلے چند گھنٹوں میں بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ سے, کس بارے میں یہ بھی میں نجم صاحب سے پوچھوں گا. اور اس کے بعد کیمرون منٹر کی بھی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے, وہ کس بارے میں وہ بھی میں نجم صاحب سے پوچھوں گا. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ کیا ہم کچھ ایسا آج ڈسکس کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, کچھ ایسا جس کے بارے میں بہت سا کچھ لکھا گیا, بولا گیا اور کہا گیا مختلف جگہوں پر, لیکن کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی. جیو نیوز نے بھی اس معاملے کو اٹھایا اور ہمارے 2 شوز کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا. لیکن آج جو بات ابھی نجم صاحب سے میں کروں گا یا پوچھوں گا, ڈیفینیٹلی وہ کافی امپورٹنٹ ہوگی, یا شاید اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں جو اب تک آپ نے نہ سنی ہوں. پروگرام کا ایجنڈا آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے حصوں میں کیا ہوگا, لیکن پہلے حصے میں میں جس بارے میں بات کروں گا وہ ان صاحب کے بارے میں ہے جو آج کل خبروں میں ہیں, جس کا ذکر کل شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کیا. وہ منصور اعجاز صاحب ہیں. یہ منصور اعجاز صاحب کون ہیں؟ فائنینشیل ٹائمز میں جو انہوں نے ایک پیس لکھا تھا وہ کتنا اہم تھا, کیا اس میں کچھ سچائی تھی, صداقت تھی یا نہیں تھی, یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے آج سیٹھی صاحب کے جوابوں سے. سیٹھی صاحب, سو آر یو ریڈی فار اٹ؟ یار یہ اوپننگز پہلی تم نے اتنی فاسٹ بولنگ کرائی ہے کہ میں تو ابھی کریز میں بھی کھڑا نہیں ہوا ہوں. کیا تمہارے ارادے ہیں؟ میں تو ذرا تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہوں. نہیں, میں آپ سے بڑے ڈائریکٹ سوال پوچھوں گا. ظاہری بات ہے میرا کام آپ سے سوال پوچھنا ہے. حالات ایسے ہیں نا, معاملات ایسے ہیں, جس سٹوری کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے, اور اگر جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ سچ ہیں تو یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی. جی ہاں, کافی الارمنگ سچویشن تھی. میرا تو خیال تھا کہ یہ جو طوفان ہے یہ ختم ہو جائے گا, مگر طوفان بڑا ہو گیا اب, اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ساری بات سامنے رکھنے کا. پریشان کن باتیں ہیں اس میں. تیار ہیں آپ؟ جی ہاں, میں آپ سے چاہوں گا سیٹھی صاحب کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ ساری معلومات اکٹھی کی تو آپ کی چڑیا کے کیا حالات ہیں؟ چڑیا آپ کی سیف اینڈ ساؤنڈ آپ تک انفارمیشن لے آئی آپ کی؟ دیکھیے, چڑیا پہلی انفارمیشن تو لے آئی تھی کہ جب یہ مضمون منصور اعجاز صاحب نے لکھا فائنینشیل ٹائمز میں تو اسی دن چڑیا سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے اور کیا بات ہے, اور ایک آدھ دن کے بعد باقی باتیں بھی پتہ چل گئیں. مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ 2 باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھیں. جو پہلی بات یہ تھی کہ منصور اعجاز صاحب نے ایسا مضمون لکھا کیوں, کیونکہ منصور اعجاز صاحب جس میمورینڈم کا ذکر کرتے ہیں اور جس قسم کا مضمون انہوں نے لکھا, اس سے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ منصور اعجاز صاحب پاکستان کی افواج کے خلاف ہیں اور سویلین حکومت کے ساتھ ہیں. اگر سویلین حکومت کے ساتھ نہ ہوتے تو اس قسم کا میمورینڈم وہ لکھنے کی تکلیف ہی نہ کرتے یا پہنچانے کی تکلیف نہ کرتے. اور اس کے بعد جب انہوں نے مضمون بھی لکھا تو اس میں بھی پاکستان کی افواج کے خلاف زہر تھی بہت سی. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس مضمون سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے, کیونکہ ان کے میمورینڈم کے اوپر جو انہوں نے دیا اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوا, اور اس کے بعد یہ مضمون لکھا تو اس مضمون کا مقصد کیا تھا. تو اب جا کے کچھ بات سمجھ آئی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ایسے ہے کہ وہ مضمون بھی بڑے طریقے سے ان سے لکھوا لیا گیا, کیونکہ مضمون کے 2 حصے تھے منیب. مضمون کا پہلا حصہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ تسلیم کی بات کہ انہوں نے ایک میمورینڈم لکھا تھا ایک پاکستانی سفیر کے کہنے پہ, اور ایڈمرل منٹر ایڈمرل ملن کو پہنچایا تھا, جس میں یہ درخواست کی تھی یا یہ خدشہ تھا کہ شاید پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت زرداری حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والی ہے اور انہیں روکا 2 مئی کے بعد, کیونکہ اس وقت سچویشن انسرٹن تھی. پاکستان کی افواج کی ایک پوزیشن تھی اور شاید یہ فکر مند تھے کہ شاید زرداری صاحب کوئی دوسری پوزیشن نہ لے لیں. غالباً اس کے بعد تو خیر دونوں نے ایک ہی پوزیشن لی, دونوں نے یہی کہا ہمیں معلوم نہیں تھا. مگر شروع میں جب زرداری صاحب کی طرف سے ایک مضمون آیا واشنگٹن پوسٹ میں, جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں پاکستان کی طرف سے امداد تھی اور انہوں نے مبارک بھی دی امریکہ کو, تو ایسے لگتا تھا کہ فوج ایک صفحے پہ ہے اور زرداری صاحب دوسرے صفحے پہ ہیں. فوج یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی, فوج یہ کہتی تھی ہمیں پتہ نہیں ہے, اور زرداری صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے اس کو ڈھونڈنے میں, اور فوج یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم نے مدد کیا کرنی تھی, ہمیں پوچھے بغیر یہ ساری اور یہ سب کچھ ہوا.
تو اس وقت شاید زرداری صاحب کو یہ فکر مند تھے کہ شاید کوئی فوج کوئی کاروائی نہ کر دے سویلین حکومت کے خلاف. تو اس قسم کی غلط فہمی میں شاید یہ کوئی پلان بنا ہو کہ کسی سفیر نے بات کی ہو منصور اعجاز صاحب سے اور کہا ہو کہ تمہیں استعمال کر کے امریکنوں کی طرف کوئی پیغام بھجواتے ہیں. مگر جب میں یہ سوچتا تھا میں کہتا تھا کہ اگر کوئی ایسا سفیر ہے جو کہ اتنا کانفیڈنس میں ہے زرداری صاحب کے تو ظاہر ہے پھر وہ یہ پیغام تو خود بھی امریکنوں کو پہنچا سکتا ہے. تو اس نے خود کیوں نہیں پہنچایا؟ منصور اعجاز کے ذریعے کیوں ایسا پیغام دینے کی ہمت کی یا کوشش کی؟ تو یہ بہت سے سوال تھے میرے ذہن میں جس کے جواب نہیں مل رہے تھے. مگر اب پوری کہانی مجھے سمجھ آ چکی ہے اور شاید میں آگے اب کچھ پریڈکشن بھی کر سکوں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس میں. ٹھیک. اچھا سیٹھی صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے یا کیا آپ اسٹیج پر بتا سکتے ہیں کہ جن صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے میمو دیا اور منصور اعجاز صاحب کو دیا ایز انٹرلوکیوٹر استعمال کیا، کیا آپ ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے گروپ کے اخباروں میں بھی کچھ تبصرے آئے ہیں اور ٹی وی کے اوپر بھی تبصرے ہوئے ہیں اس سارے سلسلے میں. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تبصرہ کیا ہے انہوں نے پہلے ہاف اس مضمون کے جو منصور اعجاز صاحب نے لکھا ہے اس کے پہلے ہاف کے اوپر تبصرہ کیا ہے، دوسرے ہاف کے اوپر تبصرہ نہیں کیا. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. پہلا ہاف یہ کہ اس قسم کی کوئی میمو لکھا گیا اور جس میں فوج کی تنقید کی گئی. دوسرا ہاف جو کہ اصلی اس مضمون کا جو حصہ ہے جو انہوں نے فائنینشل ٹائمز میں لکھا وہ فوج کے خلاف انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی افواج سب سے بڑا پرابلم ہے امریکہ کے لیے اور پاکستان کی افواج دھوکہ کر رہی ہے اور پاکستان کی افواج ڈبل کراس کر رہی ہے. اور منصور اعجاز صاحب یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی افواج کو سیدھا کیا جائے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو کسی نے بھی یہ بات کے اوپر کسی نے اینالائز نہیں کیا. کسی ہمارے تبصرے کیے لکھے یا بولے کسی نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کیا وزن ہے یا نہیں ہے، یہ کہاں سے بات آ رہی ہے. مگر جو سب نے جو پک اپ کیا وہ پہلا حصہ جس میں جو انٹروڈکشن تھی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا اور میں نے یہ اس قسم کا میمورینڈم بنا کے آگے لکھا. تو وہاں سے مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی چیز چل رہی ہے جو کہ فوکس پہلے حصے کے اوپر کروانا چاہتی ہے اور دوسرے حصے کے اوپر فوکس نہیں کروانا چاہتی. اور میں سمجھتا ہوں وہ جو فورسز تھیں وہ فورسز آج کامیاب ہو گئی ہیں کیونکہ میڈیا کے ذریعے ایک قسم کا پریشر بلڈ اپ ہوا ہے منصور اعجاز کے اوپر بھی کہ آپ بتائیں وہ نام کون ہے، وہ بندہ کون تھا جس نے آپ کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا. اور پھر پاکستان کی حکومت سویلین حکومت کے اوپر بھی پریشر ہے کہ اگر وہ بندے کا نام ہم آپ کو بتا دیں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فوج کی طرف سے اور ISI کی طرف سے یہ میرا خیال ہے پلیٹ میں رکھ کے زرداری صاحب کو